بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، آپ سب کا ایف ٹی وی میں دلی استقبال کیا جاتا ہے۔ آپ نے ہماری گزشتہ ویڈیو میں یہ ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح سے ایک ملحد صاحب نے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت یعنی کہ قدرت کو نیگیٹو ایلیمنٹ کے طور پہ پیش کیا، محض حقائق سے چشم پوشی کی بنیاد پر اور کم علمی کی بنیاد پر۔ اب ہم آپ کی خدمت میں ان کی طرف سے اٹھائے گئے اسپیسیفک جو پوائنٹس ہیں ان کو دیکھیں گے، ان کا انالیسس پیش کریں گے، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے صرف چند ایک نیچر کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، اور ملحد صاحب کی جو گفتگو میں جو امپلیکیشن نکلتی تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی۔ اب جو انہوں نے پوائنٹ اٹھائے ہیں کہ ایک نہایت ہی برا انسان یا ظالم انسان اپنی زندگی کی تمام برائیوں، تمام ظلم و ستم کی کوئی بھی سزا نہیں بھگتا اور اسی طرح مر جاتا ہے، یا کوئی بہت ہی نیک اور ایماندار انسان اپنی ایمانداری اور نیکوکاری کا کوئی بھی بدلہ یا کوئی بھی جزا حاصل نہیں کر پاتا اور اسی طرح دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو اس قسم کے لاکھوں واقعات آج تک دنیا میں ہو چکے ہیں۔ تو ان واقعات کا وقوع پذیر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ قدرت ظالم ہے، تو اس بنیاد کے اوپر قدرت کو ظالم قرار دیں، حالانکہ وہ اگر تھوڑی سی اپنی نظر کو وسعت دیں، اپنے دل میں اس حوالے سے کچھ گہرائی پیدا کریں، تو بات اتنی بھی پیچیدہ نہیں ہے جتنی کہ وہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، کہ دراصل قدرت کو انسان نے شروع سے ہی بہت حد تک سمجھا، اور آج کے دور میں تو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھ لیا کہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور انسانی زندگی کے معاملات میں بھی قدرت کا جو پہلو پیش کرتی ہے ان کو کوئی بھی ذی شعور انسان کسی طور پر بھی ان سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا، نہ ہی ان کا انکار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی انسان بہت ہی بری زندگی گزارتا ہے، بدکاری کی، ظلم و جبر کی زندگی گزارتا ہے، تو ایک تو اس کو جو قدرت کی طرف رد عمل ملتا ہے، باوجود یہ کہ وہ ان کی سزا پائے بغیر مر بھی جائے، تو پھر بھی اس کی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ اس کا خمیازہ بھگتتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ذاتی لحاظ سے جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے بغیر کوئی سزا بھگتے، تو مرتے ساتھ ہی قدرتی طور پر اس کے ساتھ خدا کی ذات اس کے تمام برائیوں کا بدلہ دینا شروع ہو جاتی ہے انتہائی سخت سزا کی صورت میں، اور اس کی پہلی جو قسط ہوتی ہے وہ قبر کی زندگی ہوتی ہے، یعنی برزخ کی زندگی، اور جب قبر کی زندگی بھی ختم ہو کر قیامت کا دن برپا ہوگا تو اس دن تو اس کے ساتھ تمام اس کی زندگی کا حساب کتاب برابر کر دیا جائے گا، اور اس کو وہ پوری سزا ملے گی جتنی کہ اس نے دنیا میں گناہ یا ظلم اور ستم کیا ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی نیک انسان جتنی مرضی نیکی اور ایمانداری کی زندگی گزارے گمنامی کی حالت میں، اگر وہ نہیں کوئی سزا پاتا تو پہلے تو اس کی نسلیں اس کا بہت فیض اٹھاتی ہیں، اور پھر اس کے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ جو ہی وہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد قدرت اس کو پہلی قسط کے طور پر قبر کی زندگی میں بہت راحت اور سکون عطا کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہی قیامت کا دن برپا ہوگا تو اس دن اس کو خوب عزت سے، انعام و کرام سے نوازا جائے گا، اور ایسی نعمتوں بھری جنت میں داخل کیا جائے گا قدرتی طور پر، جو کہ جس کا وہ حق رکھتا ہے، اور جہاں وہ ہمیشہ کی زندگی گزارے گا۔ اب اس قسم کے نظریات تقریباً قدرت ہی کے ذریعے سے انسان کو نہیں ملتے، بلکہ مذہب بھی دیتا ہے۔ تو مذہب کو حوالہ دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا نقطہ پچھلی بات کا ہم اس کو لیے لیتے ہیں کہ ایک کم سے کم عقل رکھنے والا آدمی اور کم سے کم علم رکھنے والا آدمی بھی یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ جو باتیں ہم نے اوپر بیان کی ہیں، یعنی کہ انسان کے ساتھ اس کے عمل کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے مرنے کے بعد، وہ اس کو قدرت کا ہی نتیجہ قرار دے گا، فطرت کا ہی نتیجہ قرار دے گا، اور اسی بات کی مذہب بھی تائید کرتا ہے، خواہ مذہب ہندوؤں کا ہو، خواہ وہ مسلم ہو، عیسائی ہوں یا یہودی یا جوز ہوں،
یا بدھ متوں، سب کہتے ہیں کہ انسان کی جو اگلی زندگی ہوتی ہے وہ اس کی موجودہ زندگی پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جیسی انسان کی دنیا کی زندگی ہوتی ہے ویسا ہی اس کو آخرت میں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو مذہب بھی اس عقیدے کو فطری طور پر پیش کرتا ہے۔ تو فطرت تو ہر لحاظ سے انسان کے لیے ظالم نہیں بلکہ اس کے ساتھ وہی کردار ادا کرتی ہے جس کا وہ حق رکھتا ہے۔ تو لیکن انسان جب پوری طرح سے حقائق کو ماننے سے انکار کرنے پر تلا ہوا ہو اور صرف اپنے ہی محدود قسم کے نظریات پر اصرار کرنے پر آمادہ ہو تو پھر اس کو بات سمجھنے میں بہت دقت پیش آتی ہے۔ سیم مسئلہ انہی ملحدین کا ہے۔ بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ ملحدین اپنے بنیادی عقائد و نظریات میں یہ بات بھی پیش کرتے ہیں کہ دنیا پوری کا نظام بلکہ پوری کائنات کا نظام اور یہ اس زمین میں جتنی بھی حیاتیات ہیں، انسان، جانور، چرند پرند، نباتات، جمادات، سب نیچرل فورسز کی وجہ سے ان کا وجود ہوا ہے اور سب ہی ان نیچرل فورسز کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف تو نیچرل فورسز کو وہ اس کائنات اور زمین کے وجود کا سبب قرار دیتے ہیں اور زندگی کے رواں دواں ہونے کا سبب بھی نیچرل فورسز کو قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف نیچر ہی کو ظالم اور ایلیمنٹ یا نیگیٹو ایلیمنٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر دوگلا اور دوہرا اور متضاد قسم کا ان کا معیار ہے کہ ایک چیز کو فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کیونکہ خود ان کی اپنی زندگی بھی نیچر فورسز کے سبب ہے، تو پھر نیچر ہی کو ظالم بھی قرار دے ہیں۔ تو اس قدر اس طرح کے کفران نعمت رکھنے والے عقائد میں کیا مثبت پہلو ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی ذی شعور انسان اس قسم کے بھونڈے اور انتہائی جاہلانہ عقائد کو سمجھنے میں اس کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ تو اب نیچرل فورسز کو بنانے والا کون ہے؟ نیچرل فورسز کے پیدا ہونے کا سبب کون ہے؟ یقیناً وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پورے ڈیٹیل کے ساتھ، جس میں دلائل بھی ہوں گے، جس میں فلسفہ بھی بیان ہوگا، وہ آپ کی خدمت پیش کریں گے، جس سے یہ حقیقت پوری طریقے سے کھل جائے گی کہ خدا تعالیٰ ہی اصل میں اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ تو تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ نالج آپ کو ملتا ہو تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجیے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ ناصر۔